پہلے بتا چکے ہیں، مگر یہ خسارہ مجھے تمام منافعوں سے زیادہ عزیز ہے جس سے میری دنیا اور عاقبت سنور رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے وطن پاک سے یہ ہر ظلم، ہر زیادتی کا سایہ اٹھ جائے، میرے وطن سے دہشت اور خوف کی فضا ختم ہو جائے، میرے وطن کے جھرنے پھر سے نغمے سنانے لگیں، میرے وطن کے میدان پھر سے سجنے لگیں، میرے وطن کے کوہ و دمن سونا اگلنے لگیں، میرے وطن کے کھیت کھلیان سرسبز شاداب ہو جائے، میرے وطن سے ایک نئی نسل پروان چڑھے جو صرف محبت، اخوت، بھائی چارے کو فروغ دے، اور میرے وطن کے لوگ قائد کے فرمان، اتحاد، یقین محکم و تنظیم کا عملی نمونہ بن جائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ یہ کہ جو موجودہ صورتحال جاری ہے، اس کی کیا تجاویز ہوں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ مطلب پہلے دوستوں کو تو بتائیں نا کس موضوع کے اوپر آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ شروع دن سے اس کے گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں، اخبارات میں آ چکا ہے، اس پہ کمنٹ سب کرنا یہاں پہ سر محفل کو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ بھی تجاویز رکھتے ہیں، افضال بیدار کے پاس ہیں، سب میرے دوستوں کے پاس ہیں، وہ اخبارات میں بھی آ رہی ہیں، محفلوں میں بھی ہو رہا ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی وہ ہو رہی ہیں۔ اس کی یہی ایک ہو سکتی ہے کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جس طرح ہم نے کہا ہے وہ بھی آگے بڑھیں، کوئی نہیں، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، ایک برتن ایک کمرے سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا مثبت ہو کر ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس کا حل نہ نکل سکتا ہے یار، ہم اس کے ساتھ ساتھ تجاویز دے رہے ہیں، شفقت دے رہا ہے، ندیم لکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر دے رہا ہے، تو وہ اس پر تھوڑا سا ہمدردی سے غور کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اتنا پیچیدہ مسئلہ آپ کی طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، ہم نے تو اس دن بھی شفقت کہا تھا کہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، جب وہ وہاں سے اٹھے تھے ہم نے کہا تھا ڈائلاگ کا سلسلہ، بلکہ ہم نے جو انٹرفیئرنس کر رہے تھے بیرونی ان سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی رہنے دیں، ہم آپس میں کر لیتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں، اگلا سیشن ہم دوبارہ رکھ لیں گے، لیکن ان کی طرف سے میرا خیال ابھی تک آپ کوئی، چونکہ ہماری طرف سے تو یہی ہے نا ہمارا سربراہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کو وہ اگر مدعو کریں گے تو ہم ساتھ چلے جائیں گے، ہم تو ہیلپنگ ہینڈ ہے نا۔ ابھی تک آپ سے رابطہ نہیں ہوا، نہیں، جب رابطہ ہوگا انشاءاللہ ہم پھر۔ سر میرا تو یہ تھا ذاتی طور پہ خیال کہ کوشش کہ جو اعتراضات اور تجاویز ہے یہ میڈیا کی بجائے ایک جگہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آمنے سامنے ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے تو جگہ انصاری ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلے یہ آپس میں جب میں نے پہلی تقریر وہاں کی تھی پریس کلب میں تو یہ اس کا ایک حصہ تھا، اس کے بعد بھی دوستوں سے رابطے کر کے، لیکن میں نہ مانوں کہ ایک ضد آ رہی ہے، اور بیہائنڈ دا کرٹن پس پردہ جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بس ان کو تھوڑی سی ضد چھوڑ کے ٹھیک ہے ٹیبل ٹاک کر لیں۔ آپ بااختیار مطلب کہ نہیں، ہم نے اختیار دیا، وہ شفقت رضا ہو، شاہین ہو، اختیار ہے، ان کو بات کریں۔ میں آپ کے ساتھ 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں، ایک اخبار دیس پردیس میں بھی ہم دونوں اکٹھے کرتے رہے، اس وقت بھی آپ نے یہ تجویز مجھے دی تھی، اس کو کتابی شکل میں دے دیں تاکہ آج کی نسل کو بھی پتہ چلے ہمارے موسیقاروں کا، ہمارے گلوکاروں کا، ہمارے رائٹرز کا، ہمارے اداکاروں کا، لیکن وہ انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، فرصت نہیں مل رہی کہ اس طرف دھیان دوں۔ ہاں کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں دوستوں کے تعاون سے ضرور اس کو کتابی شکل میں لائیں گے تاکہ آج کے جو ہمارے آج کی جو نسل ہے اسے پتہ چلے کہ کیسے کیسے نابغہ روزگار ہمارے فنکار تھے، بلکہ ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے تعاون سے اسے کتابی شکل دے دیں گے۔ جیت چکا ہے انڈیا، یعنی انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں اپنی تعلیم مذہبی بھیج دی ہے کہ آج ہمارے بچے ان کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پھیرے لیتے ہیں، کس طرح وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، کس طرح وہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کی اس میڈیا وار کے لیے ہمارے پاس اتنے چینلز ہیں پاکستان میں، تو وہ صرف خبروں پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہیں شراب پکڑی جائے تو اس کا ٹکر چل رہا ہوتا ہے کہ 8 ڈرم شراب پکڑے گئے،
وہ ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا جو مذہب ہے وہ اس جنگ میں، ایٹم کی جنگ تو نہیں یا بارڈروں کی جنگ نہیں، لیکن میڈیا وار میں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی تجویز دیں کہ ہمارے چینلز کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کلچر اور اپنا مذہب جو ہے اس کا پرچار کر سکیں. شیخ صاحب تھوڑی سی میں اگر تفصیل بیان کروں، میں نے میرے کالموں میں ابھی ہے آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں کہ میں خود اس کے خلاف میں نے لکھا تھا کہ دیکھیں 1974 میں امرتسر ٹی وی کا آغاز ہوا تھا بیدار صاحب، تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ اب ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے ثقافتی یلغار شروع کر دی. تو اب آپ دیکھیں دیدی کلچر یا پتا کلچر ہمارے ہاں دھوتی شلوار، دھوتی انہوں نے چھوڑ دی ہے، ہمارے پاکستانی نے شروع کر لی ہے وہ دھوتی شلوار پہن کے. یہ میڈیا وار میں اب کارگل کی چاہے سچی تھی یا جھوٹی تھی، ہمیں شکست وہاں نہیں ہوئی، میڈیا میں انہوں نے دے دی تھی. مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب پاکستان چھوڑا تھا تو میں اٹلی آیا تو میں اس وقت دیکھ رہا تھا وہ ان کا زی ٹی وی وغیرہ، اتنا زبردست پروپیگنڈا تھا ان کا، اور ہماری آرمی کو انہوں نے کیا سے کیا کہلوا دیا انٹرنیشنل. یہ میڈیا اب ایک پی ٹی وی تھا اکیلا جو اس میڈیا وار کا مقابلہ کر رہا تھا. آج اتنے چینل ہو کر بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس میں ہے کہ ہماری بزنس اپروچ، ہمارا بزنس مین جو ہے نا وہ کچھ اور دیکھتا ہے، وہ وطن کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنے پروڈکٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آج میں اگر زی پہ یا سٹار پہ وہ دوں گا تو میرا کتنا منافع ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے، اسے سوچنا چاہیے اس پہلو پہ ہمارے میڈیا کو. میں اکیلا، آپ اکیلے، ندیم اکیلا، ڈاکٹر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک یہ اجتماعی طور پر یا بڑے یہ جو مگرمچھ ہیں جو اربوں روپے کے لون لے کر اپنے میڈیا کے لیے، ہم آپ کس کلاس میں ہیں چل رہے ہیں، انہیں اس طرف دھیان دینا پڑے گا. حکومت کو بھی ایک پالیسی بنانی پڑے گی، حکومت پالیسی بنائے کہ بھائی اتنا وقت اگر آپ سپورٹس کو دیتے ہیں، اتنا خبروں کو دیتے ہیں، اتنا انٹرٹینمنٹ کو دیتے ہیں تو وطن کو بھی اتنا دیں. اس کی پالیسی بننی چاہیے، تب جا کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں تو اس میں بہت مخدوش صورتحال نظر آ رہی ہے. ایسا آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ جو ہمارے سنتالی پاکستان بننے سے پہلے جو برے صغیر کے لوگوں کی آپس میں پیار محبت اور ایک دوسرے کے خوشی غمی میں آنا جانا بھائیوں کی طرح، وہ نفرت سنتالی کے بعد جو بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے کی طرح جیسے 47 سے پہلے، تو اس پہ آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے؟ کیونکہ میرا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے پاکستان میں. یہاں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جو سٹوریاں بتاتے ہیں 47 سے پہلے کہ ایسی شادیوں میں یہاں سردار نہیں ہوتے تھے، وہاں شادی کی رسم روک دی جاتی تھی. یہاں مسلمان نہیں جاتے سردار، یعنی کہ بھائیوں کی طرح پیار محبت سے رہتے تھے. اب جو نفرت بڑھ گئی ہے سنتالی کے بعد، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی کہتا ہے جی فلاں سردار ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں مسلم ہے. یہ کیوں پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس پہ بھی کوئی آپ آرٹیکل لکھیں تاکہ یہ ہم پہلے کی طرح بھائیوں کی طرح رہیں، آپس میں پیار محبت بانٹیں، بارڈر ختم ہو جائے، وہ ادھر ہے ہم ادھر جائیں، آپ کے ساتھ رہیں جیسے یورپ میں ہے. آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کی بات کرنا چاہتے ہیں یا یہ ہمارے معاشرے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی کیوں نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو برصغیر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سوال یہاں بنتا نہیں ہے کہ اب ایک محدود سی آبادی آپ کے ہاں ننکانہ صاحب میں ہوگی، تھرپارکر میں ہندوؤں کی تھوڑی سی آبادی ہے، کوہاٹ میں تھوڑے سے سکھ ہیں، اسی طرح کراچی میں اور اندرون سندھ اور بلوچستان کے تھوڑے حصے میں ہیں. تو وہ وہاں اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے 47 سے پہلے ہے، کیونکہ جو اقلیت ہوتی ہے نا اسے اپنے تحفظ کا احساس خود کرنا پڑتا ہے نتیجہ. تو وہ جہاں بھی ہیں ننکانہ صاحب میں آپ کو بہت ہوگا آپس میں ہے، لیکن 47 کے بعد جو نفرتیں ہوئی ہیں، ٹوٹے ہوندا نہ پنجاب روندے راوی نہ جناب پہنی واقعے والی کدے نہ لکیر. تو اس کے لیے ہمیں دو قومی نظریے کو دیکھنا پڑے گا، ہماری ضرورت تھی وہ. اب آ کے اگر ہمیں پاکستان
तो ये होना चाहिए कि जहाँ सिख रह रहे हैं उनके साथ आप मुरब्बत का सलूक करें, यहाँ हिंदू रह रहे हैं उनको उनका पूरा हक नहीं। इस्लाम तो ये देता है यार, इस्लाम तो उनको रवादारी सिखाता है, ला इकराह फी दीन, दीन में तो जबर है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। ये अपनी सोच के मेरे कॉलम हाँ इस पर हैं काफी सारे, अगर आप सबका डेली मेजबान.com खोल लें, उस पर साहब का गुज़श्ता कॉलम में आपको मिल जाएंगे। चले बहुत